السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 اور 26 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ حکم دیا، اللہ کا یہ فرمان سنایا کہ آپ لوگ ارض مقدس میں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے نام لکھ دیا ہے، ایمان والوں کے لیے جس کو اللہ نے رجسٹرڈ کر دیا ہے، آپ کو اس میں داخل ہونا ہے اور وہاں جو قوم ہے اس سے جہاد کر کے اس جگہ کو اپنا بنانا ہے۔ لیکن ان کے قوم کے لوگوں نے بزدلی دکھائی، پست ہمتی دکھائی، اپنے نبی کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے اوپر بھروسہ نہیں کیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہہ دیا کہ بھائی ہم تو نہیں جا سکتے لڑنے، آپ اور آپ کا رب جا کر کے لڑیے، جب آپ لوگ ان کو نکال دیجیے گا تو پھر ہم لوگ آ جائیں گے۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی یہ بات سنی تو ان کو بہت افسوس ہوا، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو فرعون کی غلامی کے پنجے سے آزاد کرا کر کے لائے تھے، اور ان کا یہ ایک نبی کی جو چاہت ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت تھی کہ ان کی امت کے لوگوں کو سربلندی ملے، تو یہی چاہت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تھی کہ ہم نے اپنے قوم کے لوگوں کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو کامیابی و کامرانی ان کے قدم چوم لیں گے، اور اب یہاں پر آ کر کے نبی کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے وعدے کے اوپر توکل اور بھروسہ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت افسوس ہوا، بہت غمگین ہو گئے۔ وہ غمگین ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے رب، میرا اختیار میرے اوپر ہے اور میرے بھائی کے اوپر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام جو خود نبی تھے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہر دکھ درد میں شریک تھے۔ فرعون میں، مصر میں فرعونیوں کے سامنے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نمرود آزما تھے، ہر سمے وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے اور ہر دکھ درد میں شریک تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ان لوگوں پر تو اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں نے تو ان کے سامنے آپ کا حکم پیش کر دیا اور انہوں نے اس کا ٹکا سا جواب بھی دے دیا ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں اور میرا بھائی حاضر ہے، اللہ مجھ کو حکم دے، جو بھی حکم دے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، میرا اختیار صرف میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر ہے، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، یہ جو نافرمان قوم ہے، اے اللہ اس نافرمان قوم سے تو میرا فیصلہ کر دے، جدائی ڈال دے، میں ان کے ساتھ رہ کر کے کیا کروں گا، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ جو بات انہوں نے کہی تھی، غم میں ڈوب کر کے کہی تھی، دل ٹوٹ گیا تھا۔ دراصل کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی داعی کسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے اور مدعو اگر دعوت کو سننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک گناہ افسوس دل کے اندر ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی شکل میں زبان سے باہر آتی ہے۔ سیم وہی بات یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے چاہے دعا کہیے یا بد دعا کہیے، انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا کہ میرے رب، میرے اوپر صرف میرا صرف میرے اوپر اور میرے بھائی کے اوپر اختیار ہے، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ ہم کو حکم دیجئے، لیکن اس نافرمان قوم سے ہمارا فیصلہ فرما دیجئے۔ سامعین کرام، جب انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ، قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، یہ جو قوم ہے، اے نبی موسیٰ، یہ جو قوم ہے، انہوں نے جو اتنی بڑی نافرمانی کی ہے، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ جو ارض مقدس ہے، جو بیت المقدس ہے،
اب ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. اب یہ 40 سال وہاں نہیں جا پائیں گے. 40 سال زمین میں ادھر ادھر مارے پھریں گے. قرآن کریم کے الفاظ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، ارض مقدس ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے. یتیہون فی الارض، اور یہ لوگ 40 سال تک زمین میں سرگرداں رہیں گے، مارے مارے پھریں گے. یتیہون فی الارض کا ترجمہ اس طرح سے بھی کیا گیا ہے کہ یہ لوگ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہیں گے. ایک بہت بڑی وادی میدان تیہ، جس کو وادی تیہ کہا جاتا ہے، جس میں بنی اسرائیل 40 سالوں تک رہے، اوپر آسمان نیچے زمین، اور 40 سال تک اسی وادی کے اندر وہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالت میں بھی بنی اسرائیل کے اوپر بہت سارے رحم و کرم کیے اور بہت سارے معجزات، عجیب و غریب معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں وہاں پر رونما کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں کیا ہوا؟ جب یہ لوگ 40 سال تک وادی تیہ میں میدان میں تھے، کھلا آسمان تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھوپ سے بچنے کے لیے اس قوم کے اوپر بادل کو سایہ کر دیا کہ یہ لوگ دھوپ سے بچیں گے. اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوہ نازل کرنا شروع کر دیا. بغیر کچھ کیے، بغیر کچھ ہاتھ ہلائے کھانا مل رہا ہے. ہر روز کھانا مل رہا ہے. لیکن اس پر بھی ان کو صبر نہیں ہوا. کہا کہ ہم ہر روز ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، ہم کو دال چاہیے، سبزی چاہیے، ترکاری چاہیے، ہم کو یہ چاہیے وہ چاہیے، ہم یہ ایک ہی کھانا ہر دن نہیں کھا سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ بھی رحم و کرم کیا کہ ایک بڑے پتھر سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم بنی اسرائیل اس کے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری کر دیے کہ اپنے اپنے جو ہے پانی سے لوگ اپنا آپ لوگ استعمال کیجئے، کوئی کسی کے پانی میں ٹچ نہ کرے. 12 قوم ہے، 12 خاندان ہے، سب کے لیے الگ الگ پانی کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا. اسی وادی تیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر توریت نازل فرمائی. بنی اسرائیل کے لیے احکام نازل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ فرمایا ہے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، ارض مقدس کو، بیت المقدس کو ان کے اوپر 40 سال کے لیے حرام قرار دیا ہے. یتیہون فی الارض، اور وہ لوگ 40 سال تک میدان تیہ میں، وادی تیہ میں سرگردہ رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، مارے مارے پھرتے رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا. 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسی درمیان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال کر گئے، سیدنا ہارون بھی انتقال کر گئے. ہر وہ آدمی انتقال کر گیا جو 40 سال کی عمر کا تھا یا اس سے زیادہ تھا. اب بالکل ینگ اور فریش لوگ تھے جو نئے جنون کے ساتھ تھے، نئے جوش کے ساتھ تھے، نئے جذبے کے ساتھ تھے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو اس میں تھے وہ ان کے قائد بنے، رہنما بنے، لیڈر بنے. اور انہوں نے بنی اسرائیلیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے 40 سال کے بعد بیت المقدس کے اوپر حملہ کیا، بیت المقدس کا محاصرہ کیا اور جنگ ہوئی. جمعہ کے روز فتح ہوا. عصر کے بعد جمعہ کے دن فتح ہونے والا تھا. سیدنا یوشع بن نون کو اس بات کا خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج جو ہے غروب ہو جائے اور ہفتے کا دن آ جائے. تو ہفتے کے دن تو ہر چیز منع ہے، ہفتے کا دن کہیں نہ آ جائے. اسی لیے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا. کیا دعا کیا؟ کہا کہ اے سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں. اے اللہ اس سورج کی رفتار کو تو روک دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی رفتار کو روک دیا اور جمعہ کے دن عصر کے بعد انہوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد جب اندر داخل ہوئے تو بہت سارے مال و منال سے ان لوگوں کو بہت سارا مال و دولت ان کو ملا، جیسا کہ تفسیر کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے مال و دولت ان کو ملے. اب ہماری امت یعنی سید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے اوپر جو ہے مال غنیمت حرام نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں ان کے اوپر مال غنیمت حرام، وہ مال غنیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو جو بھی مال ملا سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا گیا تاکہ آگ آ کر کے جلا دے اس کو، لیکن آگ جلانے کے لیے نہیں آ رہی ہے. یوشع بن نون نے کہا کہ مال میں خیانت کیا گیا، کسی نے مال اٹھا لیا ہے اس لیے آگ جلانے کے لیے نہیں آ رہی. تو تفتیش کے لیے، جانچ کے لیے جو 12 قبیلے کے جو 12 سردار تھے ان کو بلایا اور کہا کہ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو کہ تم خیانت نہیں کی ہو. ہاتھ رکھا، 12 میں سے ایک کا ہاتھ چمٹ گیا. کہا کہ تم خیانت کیے ہو. لاسٹ میں جو ہے وہ ایک بیل کا سر جو سونے کا تھا، آنکھیں یاقوت کی تھی، دانت موتیوں کے تھے،
وہ چرا کر کے لے گیا تھا خیانت کر کے. اس کو جب لا کر کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ بھیجا, وہ جلا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة, ان کے اوپر ارض مقدس 40 سالوں کے لیے حرام ہے. یہ لوگ وادی تیہ میں بھٹکتے رہیں گے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, آپ نافرمان قوم کے اوپر بالکل غمگین مت ہوئیے, ان کے اوپر افسوس مت کیجیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے. آپ بالکل بے پرواہ رہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمے کو سربلند کرنے والا ہے. سامعین کرام, آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ایک اور واقعہ پیش کیا ہے جو ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے ہے, جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ اللہ کے اذن سے پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.